اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے تقریباً ہر کوئی توڑوں کی تمثیل سے تو واقف ہی ہوگا۔ کتنے لوگ اس تمثیل سے واقف ہیں جو متی 25ویں باب میں ہے؟ سنیے، جس میں کھیت کا مالک اپنے خادموں کو ایک مخصوص رقم دے کر جاتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ وہ اسے کاروبار میں خرچ کریں تاکہ جب وہ واپس آئے تو جتنا انہیں دے کر گیا اسے زیادہ وصول کرے۔ اب میں یہاں پوری کہانی نہیں بتاؤں گی، لیکن مختصر یہ کہ پہلے خادم نے اپنی رقم کو خرچ کیا، اسے واپس حاصل کیا، دوسرے نے اور تیسرے نے بھی یہی کیا، لیکن چوتھے نے اپنی رقم کو چھپا دیا اور خرچ کرنے سے ڈرا، سو مالک واپس آیا۔ اس نے پہلے 3 خادموں سے بات کی تو ان کے کام سے خوش ہوا اور کہا، شاباش، تم اچھے اور وفادار خادم ہو۔ اس نے ان سب کو ایک جیسی رقم نہیں دی بلکہ ہر ایک کو اتنی ہی دی جتنی وہ سنبھال سکے۔ خدا بھی ہم سے ایک جیسے کام کی توقع نہیں رکھتا۔ ہم سب 1 سے 20 کتابیں لکھنے کے لیے نہیں بلائے گئے، ہم سب ایک جیسے کام کے لیے نہیں ہیں، ہم سب مائک فل کی طرح گانے کے لیے نہیں بلائے گئے، لیکن جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ایک تحفہ ہے جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے اور وہ کسی اور کے لیے رکھا گیا ہے۔ جی، میرے لیے یہاں بیٹھ کر کسی ایسے شخص سے حسد کرنا جو واقعی بہت اچھا گا سکتا ہو، یہ سب فضول ہے، کیونکہ خدا نے تو انہیں ان کے فائدے کے لیے یہ تحفے دیے ہی نہیں، انہوں نے یہ تحفے اس لیے پائے تاکہ آپ کو برکت ملے۔ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ خدا نے مجھے بولنے کی نعمت دی ہے، مجھے اس کی خاطر کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ اب جو میں کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن میرا حصہ کام کرنا ہے اور آپ کے حصے میں لطف آ جاتا ہے۔ جانتے ہیں، آپ کو پچھلے کمرے میں بیٹھ کر سر سیدھے نہیں کرنے ہوتے یا موسیقی کا ریاض نہیں کرنا پڑتا، نہ ہی آپ کو گلے کے لیے کوئی مشق کرنی پڑتی ہے۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ سنیے، تو خدا ہم سب کو تھوڑا بہت کام کرنے کو دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکیں، اور وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ جتنا اس نے ہمیں دیا ہے اس سے بڑھ کر ہم نے پائے، کیونکہ خدا چیزوں کو بڑھاتا ہے۔ سو وہ آخری خادم جس نے مالک سے کہا کہ میں ڈرا اور جا کر 13 توڑا زمین میں چھپا دیا، سو دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ خدا نے اسے شریر، سست اور نکما خادم کہا ہے، اور اس نے کہا جو توڑا اسے دیا گیا تھا اس سے لے لیا جائے، اور جس نے سب سے زیادہ کمائے اسے دے دیا جائے۔ سو بات بہت سادہ ہے، جو ہے اسے استعمال کریں یا اسے گوا دیں۔ خدا کے حساب میں اگر آپ اسے استعمال نہیں کریں گے تو پھر جو موقع آپ کو ملا ہے وہ موقع کسی اور کو دے دیا جائے گا، اور آپ میں سے ہر ایک اس کا خادم ہے۔ جانتے ہیں، میں آپ سب کو آگاہ کر رہی ہوں کہ اگر آپ سب کے سب ایماندار ہیں تو آپ سب خدمت کے لیے مخصوص کیے جا چکے ہیں۔ آمین۔ آئیے ذرا مصروفیت کی لعنت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں؟ جی، مہربانی کر کے مجھے ایسے مت دیکھیے۔ جس وقت میری ایک پوتی 8 برس کی تھی، جو کہ اب 18 کی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، مجھے نہیں پتا کہ تمہیں یاد ہے یا نہیں، لیکن میں تمہارے وہی الفاظ یاد کرنا چاہ رہی ہوں جو تم نے تب کہے۔ تو اس نے کسی قسم کا کوئی امتحان دینا تھا جس میں سوال تھا کہ اگر آپ کو کسی کو تحفہ دینا ہو تو آپ کیا دیں گے؟ اس نے کہا اگر مجھے اپنی دادی کو تحفہ دینا ہو تو میں انہیں وقت کا تحفہ دوں گی، کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ وقت کی کمی رہتی ہے۔ کیونکہ وہ مصروف رہتی ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ تب یہ صرف 8 سال کی تھی اور اس نے دیکھا کہ دادی ہمیشہ مصروف رہتی ہے۔ آپ اپنی مصروفیات میں اس قدر مصروف نہ ہو کہ زندگی میں
اور اہم باتوں کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو، اپنے بچے کو ٹی وی کے آگے اکیلے چھوڑ کر نہ جائیں، اس سے گفتگو کریں۔ آمین۔ امریکہ کے لوگ بہت مصروف ہیں اور ہم اپنے کاروبار کو تاج کی طرح سر پر سجائے پھرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن آج میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کتنی مصروف ہوں اور کیا کچھ کرتی ہوں، اور کئی بار مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کام کا کوئی فائدہ ہے، کیا یہ کام کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن چکا ہے کہ لوگ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے، اور میں تھک چکی ہوں لوگوں کے اس رویے سے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے اور وہ نہیں آتے اور وہ آپ کو فون کر کے بھی نہیں بتاتے کہ وہ آج نہیں آ رہے، پھر آپ فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کل آئے نہیں، میرے ساتھ آپ کی کل کی اپوائنٹمنٹ تھی، میں نے کام سے چھٹی کی تھی اور آپ نہیں آئے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں کل بہت مصروف تھا، میرے پاس بہت سا کام تھا اور میں کل کہیں اور مصروف ہو گیا تھا، اور یہ میرے نزدیک بہت ہی گھسا پٹا بہانہ ہے اور بالکل فضول بہانہ ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار آپ مصروف ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن آپ مصروف تھے، اس وجہ سے آپ اپنی بات پر قائم نہیں رہے، تو آپ کو اپنے معاملات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک خاص بات بتاتی ہوں، مانے یا نہ مانے، ہم سب کے پاس ہی ایک جتنا وقت ہوتا ہے اور ہم سب کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت کم اور میرے پاس بہت ہے۔ ہاں، ساری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور میرے پاس بہت ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں، لیکن ایک دن کے 24 ہی گھنٹے سب کے پاس ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دلچسپ ہے کہ کچھ لوگ اپنے وقت سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں جبکہ باقی بالکل کچھ بھی نہیں۔ سو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مصروف ہیں؟ تو کیا کام کے نتیجے میں دن کے اختتام پر آپ کے ہاتھ کچھ آتا ہے، اور زندگی کے اختتام پر آپ کے ہاتھ کیا ہوگا؟ حقیقتاً آپ کے پاس کتنے اچھے دوست ہیں۔ کیا ان باتوں کے لیے آپ وقت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اب جو میں کہنے والی ہوں، اس سے میرا مقصد ہرگز بے عزتی کرنا نہیں ہے۔ میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ وہ اس کی بادشاہی میں ہیں، اور اگر آپ خدا کی بادشاہی میں ہوں تو آپ غصے سے پاگل نہیں ہو سکتے، تو پھر جو بھی میں کہوں وہ اس سے پاگل نہیں ہوں گے اور اس بات کو مانیں گے، کیونکہ اب وہ دوسرے رخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو ضائع کیا ہے۔ میرے والد 86 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ کوئی نہیں تھا جس کو ان کی پرواہ ہو، ان کے کوئی دوست نہیں تھے۔ میرا مطلب ہے، میں نے اپنے والدین کی پرواہ کی جب تک وہ زندہ رہے۔ ہم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لیکن کیونکہ جو میری زندگی میں ہوا اس سے مجھے کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ میرے والدین حقیقتاً موجود ہیں۔ اور میرا بھائی جس نے شراب پی پی کر اور منشیات لے کر خودکشی کر لی، اور ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے۔ سنیے، زندگی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور ہر وہ دن جو آپ کو ملتا ہے ایک تحفہ ہے اور نہایت قیمتی ہے۔ اور جب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اس کو ضائع مت کریں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو ہر وقت کام کرنا ہے، بلکہ جاننا ہے کہ خدا کیسے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور سمجھنا ہے کہ کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، نہ کہ صرف اپنی سوچ اور جذبات سے چلتے رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا گھر بکھرا پڑا ہے اور آپ کو کچھ دن گھر پر رہنا ہے تاکہ آپ چیزوں کو ترتیب میں لا سکیں، اور اگر کوئی آپ کو فون کر کے یہ کہے کہ ہم نے تفریح پر چلنا ہے، تو یہاں آپ اپنے جذبات سے کام نہیں لے سکتے۔ آپ اس کو نہ کہہ کر اپنے کام کو وقت پر ختم کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بس پورا دن کام کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ کبھی میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل کام نہ کریں اور سارا دن کاؤچ پر لیٹ کر فلمیں دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کا دل صرف یہی سب کچھ کرنے کو چاہ رہا ہے
تو یہ ہرگز وقت کا ضیاع نہیں ہے. لیکن اگر آپ روز ایسا کرتے ہیں تو پھر ذرا مسئلہ ہے. سو ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنے کی ضرورت ہے بجائے بس مصروف رہنے کے. جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ اپنا وقت اس کام میں صرف کریں جو واقعی آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کے لیے کوئی کام بہت ضروری ہے تو آپ اسے کرنے کے لیے وقت نکال لیں گے. جی تو یہ کہنا کہ میرے پاس بائبل پڑھنے کا وقت نہیں تھا, میں دعا کرنے کا وقت نہیں نکال پاتی, تو وقت آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے, وہ آپ کے ایک دم سامنے ہے. آپ کو اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے پاس ہے. آپ کو فقط اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ کو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اور ضروری کاموں کو پہلے رکھنا ہے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو باقی تمام چیزیں آپ کو خود ہی سیدھی ہوتی نظر آئیں گی. چیزوں کو گڈ مڈ نہ کریں. آمین. ایک کتاب جو میں نے لکھی اس کا نام سیز دا ڈے ہے. دن کو اپنے ہاتھ میں لیں, اور میں 400 اضافی جلدیں اپنے ساتھ لائی ہوں اور توقع کرتی ہوں کہ آپ اسے خریدیں گے. اور جان میکسویل کو یقیناً آپ میں سے بہت لوگوں نے سن رکھا ہے. وہ کمال ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میں انہیں اپنا دوست کہہ سکتی ہوں. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے 80% وقت کو اپنی 20% خوبیوں پر صرف کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اپنا زیادہ تر وقت اپنی کمزوریوں پر کام کرنے میں صرف کرتے ہیں. پھر چاہے وہ جان مار لیں, ذرا سا ہی بہتر ہو پاتے ہیں, جبکہ وہ اپنی خوبیوں پر کام نہیں کرتے جن پر تھوڑی زیادہ محنت کر کے وہ بلندیوں کو چھو سکتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں ہر ایک بات کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم کسی بات کو اہمیت نہیں دے رہے اور ہم بہت ہی حیران و پریشان زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتے. آمین. پیٹر ڈرکر نے کہا کہ اس سے زیادہ بیکار کچھ نہیں کہ آپ وہ کام بڑی مہارت سے کرتے ہیں جو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں یہ بات دوبارہ کہوں گی کہ اس سے زیادہ بیکار کچھ نہیں کہ آپ وہ کام بڑی مہارت سے کرتے ہیں جو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اب ایک بات جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, جس کے بارے میں فلپیوں 1 میں لکھا ہے, یہ پولس کی دعاؤں میں سے ہے اور میرے لیے یہ دلچسپ ہے. وہ باتیں جو کلیسیا کے لیے پولس نے دعا میں کہیں, اس کی دعا ہماری دعاؤں سے انتہائی مختلف ہے. اس نے کہا, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ. اب ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں کیوں ایمپلیفائڈ بائبل کے ترجمے کو پسند کرتی ہوں, کیونکہ مجھے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا مل جاتا ہے جو اسے آسان کر دیتا ہے, جو چاہتا ہے کہ آپ ایسی زندگی گزاریں جن سے آپ ان کو ان کے گناہوں سے دور لے جائیں. لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اچھی حالت بہترین حالت کی سب سے بڑی دشمن ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہفتے میں 5 سے 6 مرتبہ چرچ میں کام کرتے ہیں, لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہو کہ آپ ہفتے میں 2 ہی مرتبہ وہاں جا کر کام کریں, کیونکہ اس سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے, اور باقی کے دنوں میں آپ اپنے نوجوان بچوں سے بات کریں. تاکہ وہ جتنا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں انہیں انٹرنیٹ سے سیکھنا نہ پڑے, اور نہ ہی آپ مزید ان کے بگڑنے کی دوسروں سے شکایت کریں. جی سنیے,
ہم بات کریں گے کل کو چھانٹنے کے بارے میں. کتنے لوگ چھانٹنے سے واقف ہیں؟ میں بتا دوں، کل پھر سے یہاں آنے کے لیے ہمت چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس میں مرقوم ہے، یسوع نے کہا جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. جی، تاکہ زیادہ اور اچھا پھل لائے. سو اب میں سمجھی کہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ چھانٹے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو بھی آپ چھانٹے ہوئے ہیں. دوسرے الفاظ میں بات اتنی سی ہے کہ خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور سدا آپ کو ایک جیسا نہیں رہنے دے گا. آمین. خدا آپ کا پیچھا کرتا ہے. جانتے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک کو بہتر شخصیت بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس زمین پر اس کو اچھے طریقے سے پیش کر سکیں، کیونکہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں روز مرتے ہیں اور مر کر جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دنیا میں کچھ اس طرح کے مسیحی بھی موجود ہیں کہ جیسا ہم سب ایمان رکھتے ہیں اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو میں پورے دل سے ایمان رکھتی ہوں کہ ہم دنیا کو پہلے ہی بچا لیں گے. یسوع واپس آ جائے گا اور ہم سب اس گندگی سے نکل جائیں گے. اب گھر جا کے پھر وہ نہیں کرنا جو آپ کرتے آئے ہیں. گھر جا کے آپ کو کسی سے اچھا برتاؤ کرنا ہے. میں ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ جوائس مائر کی کانفرنس میں جانے سے تم میں کوئی بھی بہتری نہیں آئی. میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ میں ایسی تبدیلی دیکھیں کہ اگلے سال وہ آپ کی محنت کریں کہ آپ یہاں آئیں اور کہیں کہ پلیز جائیں. اور چھانٹنے کا مطلب ہے کہ مرے ہوئے حصوں کو کاٹ ڈالنا. خدا مری ہوئی چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا. آمین. ایک شخص جسے یسوع نے بلایا کہنے لگا پہلے مجھے اپنے باپ کو دفن کرنے دے. یسوع نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. تو میرے پیچھے آ. بتائیے کون سی مردہ باتیں آپ کی زندگی میں ہیں جو آپ کے وقت کو چوس رہی ہیں، جن سے کہیں بھی اچھا پھل پیدا نہیں ہو رہا. اگر آپ میں سے کوئی بھی، اور اس میں خود کو بھی شامل کروں گی، کہ اگر ہم سب کے سب واقعی اپنے وقت کو دیانت داری سے استعمال کریں تو یہاں بیٹھا ہر کوئی اپنی زندگی کی سب سے اہم باتوں کے لیے وقت نکال پائے گا. اہم باتیں جیسے خدا کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے کلام کو جاننا اور لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا. یہ سب باتیں پیسہ کمانے سے زیادہ ضروری ہیں، بہت اہم ہے. کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے ہم بہت سا وقت گزار دیتے ہیں. اپنی پوری زندگی ایسے مت گزاریں کہ جب آپ وہ سیڑھی چڑھ جائیں تو پتا چلے کہ وہ غلط بلڈنگ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ نے وہ تو پا لیا جو سوچا تھا، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو چاہیے تھا. فقط مصروف نہ رہیں بلکہ پھلدار بنیں. تیار رہیں تاکہ جب آپ 90 برس کے ہو جائیں اور زیادہ وقت نہ بچے تو آپ اپنی زندگی کو دیکھ کر افسوس نہ کریں. میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی اور بہت مشکل دور سے بھی گزری ہوں، لیکن میں خوش ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسا ہی کہہ پائیں گے. اگر آج رات یسوع مجھے لینے آ جاتا ہے تو میں ایک وراثت چھوڑے جا رہی ہوں، کچھ ایسا کہ میرے جانے کے برسوں بعد بھی لوگوں کے کام آئے گا اور کوئی مجھے یاد کرے گا. آمین. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں اور کوئی انہیں یاد نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. کوئی ایسا شخص نہ بنے جو بس ساری چیزیں نگل جاتا ہے. کوئی ایسا شخص بنے جو دیتا ہے. کہیں بھی جائیں کسی اور کی زندگی کو بہتر بنائیں، چاہے کہیں بھی جائیں. اس سے آپ کو خوشی ملے گی. اور ہاں، میں کچھ دیر کہیں نہیں جانے والی، میں دیر تک یہاں رہنے والی ہوں اور آپ کی زندگی کو تنگ کرنے والی ہوں.
اگر مجھے باہر بھی نکال دے تو مجھے پرواہ نہیں اگر میرا منہ چلتا رہا. میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں. لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا آپ ریٹائر ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ آپ اپنی زندگی سے کیسے ریٹائر ہو سکتے ہیں؟ کہ کیا مجھے خدا سے کہنا چاہیے کہ تو جانتا ہے کہ اب میرے ریٹائر ہونے کا وقت ہے؟ تو کیا مجھے خادم کی پینشن دے گا؟ لوکا 10:38 دیکھیں. آپ ہنس رہے ہیں, میں قطعاً مذاق نہیں کر رہی. لکھا ہے پھر جب وہ جا رہے تھے تو یسوع ایک گاؤں میں داخل ہوا جو بیتنیہ کہلاتا تھا, اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا, اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی. وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی. لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی, بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی, اے خداوند, کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے. یہ وہ بات ہے جو حد سے زیادہ مصروف اور پریشان انسان کرتا ہے. وہ کسی اور کو پر لطف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اسے لگتا ہے ہر کسی کو اس کے جتنا کام کرنا چاہیے. لیکن خداوند نے جواب میں اس سے کہا, مارتھا مارتھا, تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا. میں آپ کو فکر کے بارے میں کچھ بتاؤں. ہر وہ دن جو آپ فکر کرنے میں گزارتے ہیں آپ اسے ضائع کرتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فکر کسی بھی بات کو ٹھیک نہیں کر سکتی. کلام کہتا ہے, فکر کر کے تم اپنے ایک بال کو کالے سے سفید یا سفید سے کالا نہیں کر سکتے. فکر کچھ بھی اچھا نہیں کرتی. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی جھولنے والی کرسی پر بیٹھ کر سارا دن بس ہلتا ہی رہے, اور ایسا کرنے میں آپ مصروف تو ہیں, لیکن دن کے آخر میں آپ وہی ہیں جہاں آپ تھے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود کبھی فکر نہیں کرتی, لیکن میں نے جانا ہے کہ ایسا کرنے سے میں صرف اپنا وقت ضائع کرتی ہوں, کیونکہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, وہ بھی صرف وقت ضائع کرنے والی بات ہے. وہ ہے خود پر ترس کھانا. سمجھے کہ آپ بھی آج شام خوش ہو سکتے ہیں. میں غریب ہوں, بڑا لاچار ہوں. آپ قابل ترس ہو سکتے ہیں یا طاقتور ہو سکتے ہیں, لیکن آپ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. آمین. ایسی بہت سی باتیں ہیں جن میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے فہم میں چلیں, اور آپ جانتے ہیں فہم کیا ہے. یہ میری اپنی ایک چھوٹی سی تعریف ہے حکمت کے بارے میں, اور مجھے لگتا ہے حکمت یہ ہے کہ آپ وہ کام چنیں جس کے آج کرنے سے آپ کل خوش ہوں. لیکن ایسا شخص جسے خود پر قابو نہ ہو اور جس کا جو جی چاہے وہ کرے اور وہ جیسے چاہے محسوس کرے وہ کر سکتا ہے, تو ابلیس ہر وقت ہی دوسروں کے لیے آپ کے دل میں ڈالتا رہے گا کہ آپ بار بار ایسا کرتے رہیں. آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہے گا. سو آپ کو جاننا ہے کہ آپ کتنا پھل لاتے ہیں اور چیزوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے ساتھ دیانت دار ہیں؟ ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کو آپ آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور حد سے زیادہ مصروف ہیں, اور یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. میں آپ کو پھر سے یاد دلاتی ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں صرف مصروف نہیں بلکہ پھلدار ہونے کی ضرورت ہے.